سر آج میں آپ سے میرٹ کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جس کانسیپٹ کو ہم میرٹ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا اگر تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے تو اس کی اخلاقی بنیادیں کچھ واضح نہیں ہو پاتی. مثلاً ایک بچہ ہے، وہ اپنے علم، عقل، صلاحیتوں، قابلیتوں کے بنا پر کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے. اس میں اس کا جو اپنی محنت ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر ایسی چیزوں کا ہے جس کو ہم خدا کی دین سے تعبیر کرتے ہیں. مثلاً وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی، گرد و پیش کا ماحول، اس کے اساتذہ، کون سے اسکول گیا. ان تمام چیزوں میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس کے برعکس ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی دولت مند گھرانے میں پیدا کر دیا، تو وہ اپنی اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے کہیں رشوت کھلا کے ایڈمیشن لے لیتا ہے یا نوکری پا لیتا ہے. تو اخلاقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کچھ واضح نہیں ہوتی بات کہ ایک کو ہم میرٹ کہتے ہیں، ایک کو ہم رشوت کہہ کے اس کو غیر اخلاقی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے ہمیں سمجھائیں کہ یہ کس زاویے سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اس میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کے حوالے سے میرٹ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں جو فیصلے کریں گے، کسی کو جزا دیں گے، کسی کو سزا دیں گے، اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی فیصلہ کریں تو وہاں پر وہم لا یظلمون، کوئی ادنا درجے کا ظلم نہیں کرتے. اس لیے جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کے لحاظ ہی سے اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. قیامت کے بارے میں بھی جگہ جگہ یہ واضح کر دیا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک ہلکا سا دھاگا تمہیں نظر آتا ہے، اس کے برابر بھی میں کسی سے ظلم نہیں کروں گا. ان اللہ لیس بظلام للعبید. تو اس کی جگہ جگہ یقین دہانی کرا دی ہے. وہ علیم بذات الصدور ہیں، ہمارے سب حالات سے واقف ہیں. کس کو کیا رعایت ملنی چاہیے، کس کے حالات کیا تھے، کس کا پس منظر کیا تھا، وہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے رکھ دوں گا. اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور تم خود اعتراف کرو گے کہ تم نے فی الواقع اس جرم کا ارتکاب کیا تھا. اپنی نیکیوں کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے، اپنی برائیوں کو بھی دیکھ لو گے. ایک پوری فلم تمہارے سامنے آ جائے گی. جس طرح کہ بیان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کے اعمال نامے میں سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو وہاں پر تو یہ میرٹ ہے. اس وجہ سے آخرت سے متعلق یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں تو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بلکہ ہم وہ میرٹ کس طرح ہوگا سامنے آئے گا تو اس میں کیا کیا عوامل سامنے آ جائیں گے، اپنے موجودہ حالات میں یا اپنے موجودہ شعور کے مطابق بعض چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے وہ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے کہ تمہیں اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ فلاں آدمی کے پاس تو اتنا علم بھی نہیں تھا، فلاں کو تو یہ معلوم نہیں تھا، فلاں کے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ اپنی فکر کرنے کی بجائے دنیا بھر کی فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے بارے میں سوء ظن میں کیوں مبتلا ہو، یعنی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، تو اس کا کوئی سوال نہیں. تو میرٹ کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی صلاحیت ہمارے اندر ہے، جو استعداد ہمارے اندر ہے، اور جس حد تک ہماری عقل اور ہمارا شعور فیصلہ کرتا ہے. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے سامنے ایک معاملہ آئے اور ہم اپنی طرف سے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ چاہتے ہوں کہ ہم میرٹ پر رائے قائم کریں گے، یا کوئی منصب دیں گے، یا کوئی جزا دیں گے، یا کوئی سزا دیں گے، اور پوری نیک نیتی کے باوجود ہم غلطی نہ کریں. ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی رہی ہیں. یعنی انسانی تاریخ میں
جن لوگوں کے بارے میں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، ان کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں، ان سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بھی اور اپنے احکام میں بھی یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ہماری صلاحیت ہے، جو ہماری ہمت ہے، ہمیں ظاہر پر آراء قائم کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے وقت کے ساتھ ہم کچھ قاعدے بھی بنانے کی صحیح کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ قاعدے بھی کتنے ناقص ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں یہ شرط لگا دی جائے کہ فلاں فلاں ڈگری کے حاملین ہوں گے تو اس سے اچھے لوگ آ جائیں گے۔ عملی تجربے نے یہ بتایا کہ یہ کوئی سرے سے معیاری نہیں، یعنی ڈگریاں حاصل کیسے ہو جاتی ہیں وہ بھی معلوم ہے، اور جن کو ہوتی ہیں ان کے پاس کیا علم و عقل، کیا سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور انسانی تجربہ بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرے، یعنی وہ کوئی قاعدے ضابطے بنائے گا۔ آپ بہت سے علوم میں دیکھیں کہ جو رسمی تعلیم ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے فلسفی، بہت بڑے بڑے حکماء، بعض اوقات وہ رسمی تعلیم پائے ہوئے نہیں ہوتے یا کم ہوتے، لیکن وہ عظیم کارنامے انجام دے دیتے ہیں، دنیا تبدیل کر دیتے ہیں، ایک نیا فکر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ان کی ڈگریاں دیکھتا پھرے، لیکن جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ میرا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں کہ سیاسی معاملات میں ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ تم ہر حال میں میرٹ پر لوگوں کو ذمہ داریاں دو گے، تو یہ انسانی حد وسعت میں ہے، یعنی جو ہمارے لیے نیک نیتی کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ممکن ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اب اس میں یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ نہ ہم عوامل کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ عوامل ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو حوادث ہو جاتے ہیں ان میں بعض اوقات کیا فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ قوموں تک کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بے بسی اور مجبوری ہے۔ اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول قائم کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں ہوں، آپ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، اسے اپنی طرف سے کوئی جانبداری نہیں برتنی چاہیے، اپنے علم و عقل کے مطابق صحیح فیصلے کرنے چاہیے، صحیح نیت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ جس طرح کہ اسی آیت میں جہاں میرٹ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پہلے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں ذمہ داری دی جائے تو ان تحکم بالعدل، جو فیصلہ کرنا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، وان تمد الامانات الی اہلہا، اور اہل آدمی کو تلاش کرو جس کے سپرد امانت کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں مجھے آپ ہر ایک کو ہمیشہ یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے، کراتے رہنا چاہیے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہے، اور ابتلاء کے اصول پر انصاف نہیں ہوتا، یعنی امتحان کے اصول پر دنیا قائم کی گئی ہے، انصاف کے اصول پر قائم ہی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے بالکل ٹھیک اس دنیا میں انصاف قائم کر دیا ہے، یہ ابتلاء کا اصول ہے، اور جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر تو ظلم بھی ہوگا، عدوان بھی ہوگا، ناانصافیاں بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ یہ بنی ہی ابتلاء کے اصول پر ہے۔ تو ابتلاء کے اصول پر جو دنیا بنی ہے، میں آپ جتنی چاہے خواہش کر لیں کہ وہ بالکل ٹھیک عدل پر استوار ہو جائے، یہ خواب ہی رہے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی جو میں نے درمیان کی بات میں کہا کہ اپنی طرف سے بدنیتی کے ساتھ کوئی اقدام نہ کریں، کوشش کریں کہ جو ہمیں استطاعت حاصل ہے، جتنی ہماری استعداد ہے، اس میں صحیح فیصلے کریں، فیصلوں کی بنیاد علم و عقل پر رکھیں، اپنی نیت کو کبھی خراب نہ ہونے دیں، بس اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔